دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے قصص النساء۔ کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک با پردہ لڑکی رہا کرتی تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ میں کسی ایسے نوجوان سے شادی کروں گی جو مجھے مکمل پردہ کروائے۔ تلاش جاری رہی، آخر کار شادی ایسے نوجوان سے ہو گئی کہ جس نے اس بات کی حامی بھری کہ وہ اسے مکمل پردہ کروائے گا۔ وہ نوجوان تھا ایک کسان۔ شادی ہوئی، سلسلہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ ان کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہو گئی۔ بیٹے کے پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد وہ کسان اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے کھیتوں میں کام کاج کرنا پڑتا ہے، دوپہر گھر میں کھانا کھانے جو آتا ہوں تو وقت بہت لگ جاتا ہے، اگر تم یہ کھانا مجھے کھیتوں میں ہی پہنچا دو تو میرے لیے ٹائم کی بچت ہو جائے گی اور میں کام زیادہ کر سکوں گا۔ عورت نے حامی بھر لی اور وہ پردے میں لپٹو کر کھیت میں جا کر اپنے شوہر کو کھانا پہنچانے لگی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ان کے یہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ شوہر نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ اب چونکہ گھر کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں، لہذا ایسا کیا جائے کہ تم بھی اگر کھیتوں میں میرے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاؤ، تاکہ گھر کے جو آمدنی ہے اس کے ذرائع کو اضافہ کیا جائے اور ہمارا گھر جو ہے وہ آسانی سے چلایا جا سکے۔ بیوی نے اس کے ساتھ کام کاج کرنا شروع کیا، لیکن پردے میں کچھ کمی آ گئی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ تیسرے بیٹے کی ولادت ہو گئی، اور وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ کھیتوں میں کام کاج میں مصروف رہتی تھی، آہستہ آہستہ اس کا شوہر اسے بالکل ہی بے پردگی کی طرف لے آیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب بچے بڑے ہو گئے، ایک دن وہ شخص اپنے گھر میں بیٹھا، عورت اس کے ساتھ سامنے کام میں مصروف تھی، اچانک وہ اکیلے اکیلے ہنسنے لگا۔ بیوی نے جب اپنے شوہر کو ہنستے ہوئے دیکھا تو حیرانگی سے پوچھا کہ خیریت، کس بات پر ہنس رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ تم کو یاد ہے جب تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی تو تم بڑا پردہ کرتی تھی کہ میں کسی ایسے سے شادی کروں گی جو مجھے مکمل پردہ کروائے، ورنہ میں شادی نہیں کروں گی۔ تو کہاں گیا وہ تمہارا پردہ؟ اور اب وہ پردے اور اس بے پردگی میں کیا فرق پڑا؟ اس طرح کی اس نے اپنی بیوی سے کچھ باتیں کی۔ وہ عورت، اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں، تم ذرا کمرے میں چھپو اور دیکھو کہ آج میں کیا کرتی ہوں۔ وہ شخص کمرے میں چھپ گیا۔ شام ہوئی تو بڑا بیٹا جب کام سے واپس آیا تو یہ عورت ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنے بال کو بکھیر کے زور زور سے رونے لگی۔ بڑے بیٹے نے جب ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ امی خیریت تو ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ تو اس عورت نے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ تیرے باپ نے مجھے آج مارا ہے، اور یوں کر کے اپنے شوہر کی کچھ برائیاں کرنے لگی۔ بڑا بیٹا محبت اور پیار سے اپنی ماں کو کہنے لگا کہ امی، ہم نے تو ہمیشہ آپ میں محبتیں دیکھی ہیں، اگر آج کسی بات پر کوئی بات اختلاف بھی ہوا ہے تو آپ آپس میں مل کے بات کر لیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یوں کر کے اس نے اپنی ماں کو سمجھا بجھا کر چپ کرا دیا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد درمیانہ بیٹا آیا، دوسرا بیٹا۔ ماں نے پھر اس کے سامنے ایکٹنگ شروع کی، رونا دھونا شروع کیا۔ اس نے آ کر ماں سے پوچھا امی خیریت، کیوں رو رہی ہیں؟ تو اس نے ڈرامہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے باپ نے آج مجھے مارا ہے۔ یہ سننا تھا کہ دوسرا بیٹا غصے میں آ گیا اور باپ کو گالیاں دینے لگا۔
لیکن بہرحال بالآخر اس نے بھی ماں کو چپ کرا کر وہ بھی چلا گیا۔ اب تیسرا بیٹا آیا، تیسرا بیٹا جو آیا اس نے پھر ایکٹنگ شروع کر دی۔ اب جب ایکٹنگ شروع کی تو اس بیٹے نے حیرانگی سے ماں سے پوچھا کہ اماں خیریت، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے پھر روتے ہوئے اپنے شوہر کی برائیاں کی کہ آج تمہارے باپ نے مجھے مارا، اور اس طرح سے اس کی برائیاں کی۔ چھوٹا بیٹا تو آگ بگولا ہو گیا، اس نے ڈنڈا اٹھایا، اپنے باپ کو گالیاں دینے لگا اور کہنے لگا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو یوں کروں گا تو ماروں گا، یہ کہہ کر بہرحال وہ بھی غصہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اب اس عورت نے اپنے شوہر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو پردے اور بے پردگی میں فرق۔ پہلا بیٹا اس دور میں پیدا ہوا جب میں مکمل پردہ کرتی تھی، اس نے بھی تمہارا مکمل پردہ رکھا۔ دوسرا بیٹا جب پیدا ہوا میں نے کچھ پردے میں کمی کی تو تم نے دیکھا کہ اس بیٹے نے بھی تمہارا پردہ کم رکھا۔ اور تیسرا بیٹا جو اس وقت پیدا ہوا جب کہ میں بالکل بے پردگی ہی کرتی ہوں تو اس تیسرے بیٹے نے تمہارا کچھ پردہ نہ رکھا۔ یہ ہے پردے اور بے پردگی میں فرق۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، اور یہ عورت جو ہے، اس عورت کے بارے میں جو علماء نے کتابوں میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کو چند باتیں شیئر کروں گا۔ اور آپ دیکھیں کہ دین اسلام میں پردے کے بارے میں جو احکام ہیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ حجاب جو پردہ ہم کہتے ہیں اس کو عربی میں حجاب کہتے ہیں، اور یہ حجاب جو ہے یہ عربی زبان کے لفظ حجبن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی کو کسی شے تک رسائی حاصل کرنے سے روکنا۔ اور حجاب کا یہ جو مفہوم ہے یہ قرآن کے کئی مقامات پر اس کے بارے میں ارشادات ہیں، جیسا کہ پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوا ہے حتی توارت بالحجاب، ترجمہ کنز ایمان، یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ عورتوں کے حجاب سے کیا مراد؟ حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے حجاب سے مراد یہ ہے کہ مرد انہیں کسی طرح دیکھ نہ سکے۔ تو یہ جو لفظ عورت ہے یہ کیا ہے؟ عورت کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ما یعار فی اظہارہ، یعنی جسم کا وہ حصہ جس کا ظاہر ہونا قابل عار و شرم ہو۔ اور ایک روایت میں ہے المرأۃ عورہ، عورت ہے، مطلب یہ کہ عورت مرد اجنبی کے لیے سر سے پاؤں تک لائق پردہ یعنی چھپانے کی چیز ہے، اور چھپایا اسی چیز کو جاتا ہے جس کو غیر کی نظروں سے بچانا مقصود ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے۔ تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام کی جو مبارک تعلیمات ہیں ان تعلیمات کی روشنی میں ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اسلام کے کیا احکامات ہیں۔ اور قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور آیت ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے جو اس آیت کی حیثیت سے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ پردہ اور حجاب گویا یہ اسلامی شعار میں سے ہے۔ جی ہاں، کہ اسلام سے قبل عورت بے پردہ تھی، اسلام نے اسے پردہ اور حجاب کے زیور سے آراستہ کر کے گویا عظمت و کردار کی بلندی پر فائز کیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلے جاہلیت کی بے پردگی۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر خزانہ العرفان شریف میں
حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے قبل کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اتراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت، اپنے محاسن یعنی بناؤ سنگار اور جسم کی خوبیاں یہ سب اس لوگوں کو دکھاتی تھی تاکہ غیر مرد دیکھیں، لباس ایسے پہنتی تھی جن سے ان کے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ تو آج کل کا دور بدقسمتی سے اس میں بھی یہی زمانے جاہلیت کی رسمیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو جو مسلمان ہیں ان کو تو اسلام کے احکامات پر عمل کرنا ہے، انہیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو صالحات ہیں، جو صحابیات ہیں، جو اہل بیت کی مقدس بیبیاں ہیں، ان کا انداز کیسے ہوتا تھا۔ بڑی مشہور روایت ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر اور مدینہ منورہ کے درمیان 3 دن قیام فرمایا۔ اسی دوران حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ پھر دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی دعوت ولیمہ کی، تو اس میں روٹی اور گوشت کا اہتمام نہ تھا، بلکہ آپ نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور کھجور، پنیر اور گھی کا اہتمام کیا گیا۔ یہ ولیمہ تھا، لیکن تاحال صحابہ کرام علیہم رضوان پر یہ واضح نہ ہوا تھا کہ حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں لیا ہے یا کنیز بنایا ہے، کیونکہ یہ جنگی قیدی بن کر آئی تھیں۔ تو اپنی الجھن کا حل دے کے صحابہ نے کیسے نکالا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پردہ کراتے ہیں تو سمجھو کہ زوجیت میں لیا ہے، اور اگر زوجیت میں نہیں لیا، کنیز بنایا ہے، تو یہ پردہ نہیں ہوگا ان کا۔ جب قافلے نے کوچ کیا، قافلہ جب روانہ ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی جگہ بنائی اور ان کے اور لوگوں کے درمیان پردہ تان لیا گیا، یہ پردہ ڈال دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہم کو درس ملتا ہے کہ اسلام میں پردے کی اہمیت ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا جو یہ واقعہ ہم نے سنا، تو اس سے جو خواتین ہیں وہ اس کا اہتمام کریں کہ عورت خود کو گھر کی 4 دیواری اور پردے کا اس طرح پابند بنائے کہ غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ اور یہ دیگر صحابیات کے سیرت میں بھی ملتا ہے کہ وہ پردے کا بہت اہتمام کرتی تھی۔ حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ عرض کی گئی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ نہ تو حج کے لیے جاتی ہیں نہ عمرہ کرتی ہیں۔ تو حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے حج اور عمرہ کر لیا ہے، چونکہ میرے رب نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، لہذا خدا کی قسم میں اب موت آنے تک گھر سے باہر نہ نکلوں گی۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ رضی اللہ عنہا گھر کے دروازے سے باہر نہ نکلیں یہاں تک کہ آپ کا جنازہ ہی گھر سے باہر نکلا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی کیا پیاری مبارک سوچ کہ موت کے وقت آپ نے تو یہ وصیت فرمائی کہ انتقال کے بعد مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ تو یہ کتنی مبارک سوچیں تھیں، اور آج بدقسمتی سے پردے کے بارے میں کتنی بے احتیاطی کی جاتی ہے۔ تو مجھے جو سن رہی ہیں آپ غور کریں کہ عورت جو ہے یہ گھر کی دولت ہے، اور دولت کو گھر میں چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ ہر ایک کو دکھانے سے خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی چوری کر لے گا۔ اسی طرح عورت گھر میں ایسی ہے جیسے چمن میں پھول، تو جب تک پھول جو ہے وہ شاخ سے لگا رہتا ہے خوشبو دیتا ہے، جیسے ہی شاخ سے ٹوٹتا ہے تو وہ خوشبو بھی ختم ہو جاتی ہے اور مرجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے عورت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کی نگاہ اپنے شوہر کے سوا کسی پر نہ ہو، یعنی اگر اس کی نگاہ میں چند مرد آ گئے تو یوں سمجھو کہ عورت اپنے جوہر کھو چکی ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی
سمجھانے کو کہی جاتی ہے کہ عورت اپنے شوہر، اپنے باپ دادا، اپنے خاندان کی عزت و آبرو ہوتی ہے، اور یہ عزت و آبرو کی مثال سفید کپڑے کی سی ہے کہ معمولی سا داغ جو ہے نا اس کی ساری سفیدی کو خراب کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ عورت گھر سے باہر بے پردگی کرے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خاندان کی عزت و آبرو اس سے داغدار ہو جائے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں، اور جنہوں نے پردہ کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی عظمت و مقام اور ان کی شان کیسی تھی، سبحان اللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خشک سالی ہو گئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے بہت دعائیں کی مگر بارش نہیں ہوئی۔ شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کے پاکیزہ دامن کی ایک دھاگا اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کسی نامحرم کی کبھی نظر نہیں پڑی، مولا اس کے طفیل ہم پر بارشیں برسا۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جملہ ہی کہا تھا کہ چھما چھم بارشیں برس گئیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پردہ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن معاشرہ کرنے ہی نہیں دیتا ہے، آخر یہ پردے کا اہتمام ہو کیسے؟ جی ہاں، آئیے میں آپ کو اس کا حل دے دیتا ہوں۔ اچھی صحبت، دعوت اسلامی کا پیارا ماحول، اس نے آج ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کو پردہ کرایا ہے۔ جی ہاں، آپ کو لاکھوں ایسی مثالیں ملیں گی کہ جس میں کل تک جو بے پردہ رہتی تھیں آج الحمدللہ وہ شریعت کے مطابق پردہ کرتی ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو دعوت اسلامی کا ماحول ملا۔ میں آپ کو ایک مدنی بہار عرض کرتا ہوں۔ ایک اسلامی بہن کا کہنا ہے کہ میں تو فیشنیبل تھی اور کبھی ہمارے خاندان میں بھی پردے کا تصور ہی نہیں تھا۔ کسی اسلامی بہن نے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی، اب میں کبھی اس طرح کے اجتماع میں گئی نہیں تھی، لیکن بہرحال ان کی محبت بھرے انداز نے مجھے بڑا متاثر کیا اور میں دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے اجتماع میں چلی گئی۔ وہاں میں نے بیان سنا اور وہاں کی دعا میں شرکت کی۔ الحمدللہ مجھے اس اجتماع میں بڑا سکون ملا اور آخر میں اس اجتماع میں آنے جانے لگی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کسی مبلغ دعوت اسلامی کا بیان ٹیلی فونک بیان تھا، ہم نے پردے میں رہ کر سنا، تو وہاں کسی مبلغ نے امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کرنے کی فضائل بیان کیے۔ الحمدللہ میں اس وقت امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو گئی ہیں۔ وہ اسلامی بہن کہتی ہیں کہ الحمدللہ یوں دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتے آتے مجھے مدرسۃ المدینہ بالغات میں جہاں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اس میں داخلے کا موقع ملا۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی کے اپنانے سے مجھے پردے کی سعادت مل گئی اور میں حیادار بن گئی۔ جی ہاں، یہ لفظ غور کریں، یہ لفظ ہے حیادار، کہ یہ جو بے حیائی ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس میں بھلائی نہیں ہے، لیکن حیا یہ جتنی زیادہ ہو اسلام میں اتنا زیادہ اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کریں اور اسلام کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، اور یاد رکھیے کہ اگر یہ عمل نہیں ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو قبر اور آخرت میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ میں اپنے کسی رشتہ دار نوجوان لڑکی کے انتقال میں اس کے جنازے میں شامل تھا، تو جنازے کے بعد اچانک اس کے والد صاحب نے کہا کہ ان کے جو اہم کاغذات کا جو پرس تھا وہ قبر میں رہ گیا ہے۔ تو بہرحال پھر مشورہ کر کے لوگ تو چلے گئے تھے، قبر کھولی گئی تو کہا کہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تھوڑی دیر پہلے جس نوجوان لڑکی کو ہم نے صحیح و سلامت جو ہے وہ قبر میں ڈالا تھا، مٹی ڈالی تھی، دیکھ کر ہماری چیخیں بلند ہو گئیں کہ وہ لڑکی جو ہے وہ کفن پھاڑ کر اٹھ بیٹھی ہے اور اس کے جو سر کے بال ہیں اس سے اس کے ہاتھ اور پیروں کو باندھ دیا گیا ہے۔
تو یہ خوفناک منظر دیکھ کر جیسے تیسے ہم نے مٹی ڈالی اور قبر سے ہم وہاں سے بھاگ کر آئے۔ گھر میں آ کر جب پوچھا گیا کہ آخر اس لڑکی کا جرم کیا تھا، تو کہا کہ یہ عام بے پردہ لڑکیوں کی طرح بے پردگی کرتی تھی، اور ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کسی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کی وجہ سے اس نے اپنے بال بھی کٹوائے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قبر اور آخرت کے بارے میں بھی فکر کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی یہ سارے معاملات کو اپنانے کے لیے اور ان کو راضی کرنے کے لیے ہم اسلام کے اصولوں کو توڑیں اور کہیں ہماری قبر اور آخرت میں ہمیں نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ کرے کہ ماہ رمضان کی برکتیں پاتے ہوئے ہم سچی توبہ کر لیں، اور اگر آج تک ایسے معاملات ہوئے تو ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا قرآن و حدیث میں پردے کا حکم ملا اللہ پاک ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔